اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسولہ صلوات بھیجے محمد آل محمد عزیزان محترم، جہاں ہم نے بات کو کل ختم کیا تھا وہیں سے لے کے بات کو آگے چلیں گے۔ محبت اہل بیت میزان ایمان، اسی پہ بات ہو رہی ہے نا، اسی پہ بات ہو رہی ہے ہماری۔ لیکن آج تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ حق ادا نہیں ہوگا اگر صحابہ کرام کی محبت کا ذکر نہ کیا جائے۔ درست ہے نا؟ ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جتنا صحابہ کا ہم ذکر جانتے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا، اور جتنے فضائل ہم پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ دیکھیے، بہت معذرت کے ساتھ ساری دنیا میں ہماری آواز جا رہی ہے، سب سن رہے ہیں، اور سب سے ہماری ایک درخواست ہے، کبھی غور کیا کیجئے کہ جو لوگ صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، صحابہ کے ایام مناتے ہیں، ان ایام میں وہ کرتے کیا ہیں؟ ان ایام میں وہ صحابہ کے فضائل تو بیان ہی نہیں کرتے، دوسروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ کہاں بیان کرتے ہیں؟ تمام اہل علم میری بات کو سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اہل علم کی بات میں نہیں کر رہا، اہل علم تو جانتے ہیں کچھ باتیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بڑے زور و شور سے ادھم مچاتے ہیں، اور وہ بھی صرف یہاں ادھم مچاتے ہیں، اس کے باہر کہیں نہیں ادھم مچاتے۔ عرب ممالک میں بھی ادھم مچانے کی ان کو اجازت، عرب ممالک میں بھی اجازت نہیں انہیں ادھم مچانے کی، سارا ادھم وہ یہیں مچاتے ہیں اور کہیں نہیں مچاتے۔ خیر، اس کی خاص وجوہات ہوں گی کچھ، وہی بہتر جانتے ہوں گے۔ لیکن جو ہم سوال کریں وہ ہم سوال یہ نہ کریں کہ وہ اس دن میں بھی یا ان دنوں میں جو مناتے ہیں، جلوس اٹھاتے ہیں، تو بھائی وہ فضائل بیان کیا کرتے ہیں؟ بھائی ہم جلوس اٹھاتے ہیں تو فضائل بیان کرتے ہیں نا، نوحہ خوانی ہوتی ہے، منقبت ہو، اس میں منقبت بھی ہوتی ہے، اس میں نوحہ بھی ہوتا ہے، سب ہوتا ہے۔ اور جیسے مجلس ہو رہی ہے تو دیکھیں نا، فضائل بھی ہو رہے ہیں، فضائل بھی بیان کرتے ہیں، سب ہوتا ہے نا، وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، ہم بتائیں گے کہ فضائل صحابہ ہیں کیا۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں اور ہم عملی میدان میں بتائیں گے کہ ہم کیسے صحابہ کو مانتے ہیں اور آپ کیسے مانتے ہیں، یعنی کس طرح سے مانتے ہیں، ہم کس طرح سے مانتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ دیکھیے، صحابہ کرام ہی تو یہ جانتے تھے کہ محبت اہل بیت میزان ہے ایمان کا۔ ابھی آج ہم اسی پر بتائیں گے کہ صحابہ کرام نے کیسے بتایا کہ محبت محمد و آل محمد ہی ایمان ہے۔ معیار تو میں کہہ رہا ہوں، وہ تو کہتے تھے کہ ایمان ہی یہ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ یہی محبت، محمد و آل محمد کی محبت۔ اور جو جانتے تھے انہوں نے کیسے عمل کر کے میدان میں بتایا۔ آج اس میدان کا ذکر کریں گے جس میدان میں مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی، ہزیمت یعنی خفت اٹھانی پڑی، یعنی تقریباً شکست کے دہانے پر پہنچ گئے تھے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ جنگ احد، کہیں گے صاحب جنگ احد اور صحابہ کے فضائل کہاں؟ میں کہتا ہوں جی میں اسی میں تو صحابہ کے فضائل ہیں، وہی تو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ اس لیے میں جملے کہہ رہا ہوں تاکہ جہاں جہاں بھی میری آواز سن رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ متوجہ ہو جائیں اس طرف کہ میں کہاں سے فضائل نکالنا چاہوں۔ میں یہیں سے تو صحابہ کے فضائل نکالوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے۔ جو عظمت کا ڈھول پیٹتے ہیں انہیں نہیں معلوم صحابہ کی عظمت کیا ہے۔ ہم بتائیں گے صحابہ کی عظمت کیا ہے، ہم انہیں بتائیں گے۔ آج جس صحابی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، جس نے عشق محمد میں، اطاعت محمد میں، اتباع محبت میں، ہیں تو بہت سارے احد میں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، لیکن ایک مجاہد کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جس نے تاریخ میں نقش کر دیا کہ محبت محمد کہتے کسے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے دیکھیں جنگ احد میں ہوا کیا۔ تاریخ نہیں پڑھنے جا رہا آپ کے سامنے ساری، آپ کو معلوم ہے اتنا ہوا کہ 3000 کا لشکر کفار کا آیا، اور یہاں سے مسلمان چلے کتنے، 1000 یا 1100، ٹھیک ہے نا، کہیں 1100 کہیں 1000 ایسے۔ اور مسلمانوں نے اپنی تعداد کو دیکھ کے غرور بھی کیا تھوڑا سا، یعنی قرآن بھی کہتا ہے کہ تھوڑا سا ناز ہوا کہ آج تو ہم بہت سارے، بدر میں تو 313 تھے، جیت گئے تھے، اب تو 1000 آرام سے جیت جائیں گے۔ لیکن ہوا کہ ابھی احد تک پہنچے نہیں تھے کہ 300 منافقین، بچے بیٹھے نا اس لیے تھوڑی سی تاریخ ان کو معلوم ہو جائے
کتنے منافقین الگ ہوئے؟ 300. عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار، وہ منافقین جن کے لیے سورہ منافقون نازل ہوا. اچھا یہ 300 منافقین کہاں سے چلے تھے؟ ساتھ مدینے سے چلے تھے نا، یا کہیں اور سے آئے تھے؟ افریقہ وغیرہ سے تو نہیں آئے تھے، اور کسی بر اعظم سے تو نہیں آئے تھے، کہیں یمن وغیرہ سے تو نہیں آئے تھے، کسی اور عرب ملک سے تو نہیں آئے تھے، شام سے تو نہیں آئے تھے، بھائی مدینے سے چلے تھے. تو 1000 میں سے کتنے؟ 300 منافقوں نے راستہ الگ کر لیا. تو کل لشکر کے کتنے فیصد بنے منافق؟ 30%. کتنے بنے؟ 30. بھائی اتنا حساب مجھے آتا ہے، بچوں کو نہیں آتا، دیکھا آپ نے. 1000 میں سے 300 منافق نکلے تو کتنے فیصد؟ 30%. 30% لشکر نکل گیا. اب اندازہ ہوا کہ مدینے میں منافقوں کی کتنی بڑی تعداد تھی کہ 1000 میں کے لشکر میں سے 30% نکل گئے منافقین عبداللہ ابن ابی کی. اب آپ کہیں گے فضائل پڑھ رہے ہیں، کیا کریں؟ نہیں، ابھی یہ ان کو میں صحابہ تھوڑی شمار کرتا. وہ اور لوگ ہیں جو سب کو صحابہ میں شامل کرتے ہیں، ہم نے الگ الگ کیا ہوا ہے. منافق الگ ہے، صحابی رسول الگ ہے. منافقین کا حساب کتاب الگ ہے، صحابہ الگ ہے. تو ایک تقسیم تو یہ ہو گئی نا کہ جو بھی رسول کی صحبت میں بیٹھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ صحابی، وہ صحابی. ساتھ بیٹھنے والا اور ہے، صحابی کے مرتبے پہ اور ہے، وہ الگ درجہ ہے، وہ الگ مقام ہے. اس نے بتا دیا نا منافقون نے، سورہ منافقون نے، ہے نا. آئیے چلیے 700 بھی بہت ہیں. پہنچ گئے احد میں. جنگ ہوئی احد کے میدان میں. احد اور کوہ عینین کے درمیان میں ایک درہ ہے. حضور نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا شروع کر دیا. میں تو ایسے صحابیوں کو بھی کہتا ہے، دل چاہتا ہے سلام اللہ علیہ کہوں. کیا کہوں؟ سلام اللہ علیہ. اور کہوں گا کون مجھے روکے گا؟ تم قانون بناتے جاؤ، میں ایسے ایسے صحابی ڈھونڈ کے لاؤں گا جن کے ساتھ میں سلام اللہ علیہ کہوں گا، پھر روک لو. تم کسی اور کے لیے قانون بنانا چاہتے ہو نا کہ ان کو سلام اللہ علیہ نہ کہا جائے، میں صحابہ کرام میں سے ڈھونڈ کے نکال دوں گا جن کے ساتھ سلام اللہ علیہ یا علیہ السلام کہنا ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. ذرا سا آگے. ٹھیک ہے جناب. تو حضرت عبداللہ ابن جبیر سلام اللہ علیہ، ان کو سردار بنا کر 50 سپاہیوں کو دیا، تیر اندازوں کو. جائیے اس کوہ عینین کے درے، یعنی کوہ عینین پر یہ جو درہ ہے اس کی حفاظت کیجیے، اور کوئی تاکہ پیچھے سے حملہ نہ کرنے پائے. ٹھیک ہے. اچھا یہ سب جو 50 جن کی ڈیوٹی لگی ہے کوہ احد اور کوہ عینین کے درمیان میں اس درے پر، یہ سب صحابہ ہیں کہ نہیں ہیں نا؟ پریشانی کی کیا بات ہے؟ سب مدینے سے آئے ہیں نا، صحابہ کرام ہیں. 50 صحابیوں کی ڈیوٹی لگی. اس کے پر جنگ شروع ہوئی، تھوڑی دیر میں نقشہ بدل گیا اور وہ جناب بھاگے، کفار بھاگے، مسلمانوں کی فتح ہونے لگی. مسلمانوں نے مال غنیمت، جو تاریخیں کہہ رہی ہیں بھائی، حقائق کیا ہیں کیا نہیں چھوڑیے اس کو، تاریخ نے جو کہا ہے میں وہی بیان کر رہا ہوں سیدھا، یعنی وہ واقعات بیان کر رہا ہوں، وہ واقعات جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہ ہے، نہ کر سکتا ہے. کرے گا تو بے وقوف ہوگا، احمق ہوگا، اور بالکل ہی جاہل بلکہ اجہل ہوگا. جناب دوڑ گئے مسلمانوں نے میدان میں، جو کفار بھاگ رہے تھے سامان پھینک کے، تو لوٹنا شروع کر دیا. یعنی حق ہے، مال غنیمت ہے. طریقہ یہی ہوتا تھا بھائی، مال غنیمت آ گیا، اب اللہ کا رسول تقسیم کرے گا. لیکن وہ جو درے پہ 50 تھے ان میں بے چینی ہو گئی، وہی سامان لوٹ رہا. چلو جنگ تو ختم ہو گئی. جیسی بے چینی ہوئی اور انہیں جانے کی کوشش کی، جناب عبداللہ ابن جبیر نے کہا خبردار، اللہ کے رسول کا حکم ہے درہ نہیں چھوڑنا ہے نا. صحابی رسول جناب عبداللہ ابن جبیر فرماتے ہیں خبردار، اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہمیں اس کا اطاعت بھی کرنی ہے اور اس کا اتباع بھی کرنا ہے، لہذا خبردار درے کو نہ چھوڑنا. منع کر رہے ہیں لیکن نہیں مانے. 40 کے قریب نے درہ چھوڑ دیا، باقی کتنے رہ گئے؟ 10. اچھا ان کے لیے تمام تاریخیں، کسی کی بھی تاریخ لکھی ہوئی بھائی، وہ جو انگریزوں نے لکھی انہوں نے بھی لکھا، اگر تاریخ لکھی ہے تو کچھ نے لکھی ہے، بہرحال جو مستشرقین کہلاتے ہیں ان لوگوں نے لکھی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ سب چلے گئے مگر عبداللہ ابن جبیر اور اس کے ساتھ 10 صحابہ، کتنے ڈٹے رہے. جب پشت سے حملہ ہوا تو یہ 10 کے 10 شہید ہو گئے، مگر درہ نہیں چھوڑا.
جان قربان کر دی، درہ نہیں چھوڑا۔ اب انصاف سے بتائیے، جو درہ چھوڑ گئے اور جنہوں نے درے کی حفاظت میں اپنی جان قربان کر دی، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بتائیے نا، ایک تاریخی سوال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ 10 صحابہ جو ان کے ساتھ شہید ہوئے، وہ اور جو 40 چھوڑ کے چلے گئے، ٹھیک ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا ہوگا، اس سے ہمیں بحث نہیں، معاف کر دیا بھائی، یقینی طور پہ معاف کر دیا، لیکن دونوں کا مرتبہ، دونوں کا درجہ برابر تو نہیں ہوا نا؟ کیوں؟ ایک نے اطاعت رسول میں، اتباع رسول میں، یوں کہیے کہ عشق رسول میں اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ محمد عربی کا عشق ہے کہ جب محمد عربی نے کہہ دیا جو وہی میرے لیے سچ ہے، وہی میرے لیے حق ہے، تو اب بتائیے کہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ تو جب عبداللہ ابن جبیر اور ان کے 10 ساتھیوں کے برابر دوسرے نہیں ہو سکتے، تو اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جس کے لیے اسی احد کے میدان میں ذوالفقار نازل ہوتی ہے؟ ہے نا؟ اب یہ تو کچھ مورخین نے لکھ ہی دیا، نہ چاہنے کے باوجود بھی لکھ دیا کہ ہاں ایک آواز آئی تھی، کہتے ہیں جبرائیل کی آواز تھی، لا فتح الا علی لا سیف اللہ، کہ اس میں ترتیب میں یہ پہلے لا سیف اللہ ذوالفقار، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں، لا فتح الا علی، اور علی جیسا کوئی جوان نہیں۔ بچے بیٹھے اس لیے وضاحت کر دیں، بڑے تو جانتے ہیں اور باہر بھی سنتے ہیں بچے، تو وہ اکثر اس کو فتح کو فتح ہے کے ساتھ لا فتح، فتح نہیں ہے یہ، فتح والا فتح نہیں ہے، فتح سے تے اور یا مقصورہ یعنی چھوٹی یہ اور اس کے اوپر الف، اس کا مطلب ہوتا ہے جوان۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جوان، لا فتح، کیونکہ اکثر میں نے لکھا ہوا بھی دیکھا کچھ لوگوں نے لکھا ہوا لا فتح ہے کے ساتھ آخر میں، یہ نہیں ہے، لا فتح الا علی، علی کے سوا کوئی جوان نہیں ہے۔ کہتے ہیں جناب جبرائیل کی آواز کی، تو پھر یہ برابر اس کے برابر ہوں گے صاحب؟ اب آئیے معیار اور میزان کیا ہے، یہاں تک آپ کو لانا چاہتا تھا 3 دن کے بعد، اور اس کے لیے میں ایسے نہیں جاؤں گا، میں حوالے سب لکھ کے لایا ہوں تاکہ ایک بھی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد، یہ حوالے لے لیجئے، پہلے آپ مجھ سے ایک بار اور سلوات عنایت فرما دیجئے، پہلے حوالے سنیں، اور یہ میں صرف چند مشہور حوالے دے رہا ہوں، چند مشہور حوالے، تو اس کے 100 کے قریب ہیں، لیکن چند مشہور حوالے دے رہا ہوں۔ سب سے پہلا حوالہ ہے صحیح مسلم، کیا ہے؟ صحیح مسلم۔ دوسری ہے مسند احمد بن حنبل، امام حنبل کی، یہ سب امام اپنے مکاتب میں یہ سب امام کہلاتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے امام مسلم، انہیں کہا جاتا ہے امام احمد بن حنبل، ایسے ہی ہے نا؟ صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل، اور اس کے بعد ہے سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، خصائص نسائی، امام نسائی کی 2 الگ الگ کتابیں ہیں، ایک ہے سنن نسائی، ایک ہے خصائص نسائی۔ کبھی انشاءاللہ بتا دیں گے، ممکن ہے انہی مجلسوں میں آگے آپ کو بتا دیں کہ ان کو کیا بھگتنا پڑا تھا امام نسائی کو۔ انہی نے مولا کے فضائل پر ایک کتاب لکھ دی، مولا کے فضائل پر ایک کتاب لکھ دی تھی، اور بیچارے کو کیا ظلم و ستم ان کے اوپر ڈھائے گئے اور کس طرح سے ان کی موت واقعی، وہ سب ایک تاریخ کا حصہ ہے وہ۔ خیر ابھی تو میں نے ان کی کتاب کا نام لے دیا، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، خصائص النسائی، استیعاب ابن عبد البر، یہ ایک بھی حوالہ ہمارا نہیں ہے، سب ہمارے دوستوں کے۔ تاریخ بغداد اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی کی، معروف، مشہور و معروف۔ اچھا اب میں جلد نمبر کیوں نہیں بتا رہا، دیکھیے اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ ہے، وجہ ہے کہ جو میرے پاس ہے 3 جلد، میں آپ کہوں تیسری جلد، اب کہیں اتنی اس کے یعنی نشر ہو چکی ہے، اتنی بڑی تعداد میں کتابیں، اس کی مختلف جلدیں، جس نے بھی شرح لکھی، تو جب شرح لکھی تو جلدیں بڑھ گئیں، 3 کی 6 ہو گئیں، 6 کی 12 ہو گئیں، کہیں 10 ہو گئیں۔ اب میں اپنے والی کتاب کا حوالہ تو کل جنگ اخبار میں لگا ہوگا، نہیں جی یہ غلط کہہ رہے ہیں، اس جلد میں نہیں اس جلد میں، تو میں بھی کہہ سکتا ہوں تم غلط کہہ رہے ہو، میرے پاس تو اسی جلد میں ہے نا؟ اس لیے میں حوالہ نہیں دے رہا، کیونکہ یہ وہ حوالے جن کا کوئی انکار کرنے کی ہمت، اگر کبھی انکار کرے گا تو وہ کھول کے دکھا دیں گے، یہ بھائی کتاب ہے، یہیں سے خریدی، آپ ہی کیا سے خریدی ہے، ہمارے کتاب خانے میں تو تھی نہیں، آپ کے کتاب خانے سے چھپی بھی لائے۔ خیر اب اس میں ایک حدیث ہے ان تمام کتابوں، لفظ جانتے نا آپ کے حدیث میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، مفہوم وہی رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اور حدیث میں فرق یہی ہے نا کہ قرآن مجید میں زیر زبر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، حدیث سب نے سنی، سن کے چلے گئے، مطلب وہی رہا، کبھی کبھی لفظ ادھر ادھر ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ اب کبھی کبھی جان کے لفظ ادھر ادھر کر دیے جاتے ہیں حدیث کے نا، اب کیا کیا جائے، لیکن
پھنس جاتا ہے انسان من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا پہ آ گیا. تمام حدیثوں میں کرتب دکھا دیتے ہیں، اس میں کرتب دکھانے کا موقع ہی نہیں ملا. اس میں صرف تعویل کرنے کا موقع ملا کہ مولا کا معنی یہ نہیں، مولا کا معنی وہ نہیں. ارے مولا کا معنی جو بھی ہے اتنا ضرور ہے کہ جیسا مولا رسول ہے ویسا مولا علی ہے. بات ختم. یا ہزاروں سوالوں کا یہ ایک جواب میں نے چھوٹا سا آپ کو دے دیا کہ وہ جو بھی معنی تمہیں کرنا ہے بھائی میرے کر لو، پر بات اتنی تھی کہ جیسا مولا ہے اللہ کا رسول ویسا مولا ہے علی. اب جیسا تم مولا مانتے ہو اللہ کے جواب دے دینا کہ اللہ کا رسول کیسا مولا ہے تمہارے نزدیک. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اب یہ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ والذی خلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا، دانے کو شگافتہ کیا اور انسان کو پیدا کیا. والذی خلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لعہد النبی الامی انہ لا یحب، یہ صحیح مسلم میں نقل کیا جا رہا ہے مولا کی زبانی کہ مولا علی نے فرمایا. اور عجیب بات یہ کہ 2-3 حدیثوں سے زیادہ نہیں ملے گی آپ کو کہیں. ایسا لگتا ہے کہ مولا علی کے آتی اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اتنی حدیثیں اور مولا سے 3-4 سے زیادہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گی، اور وہ بھی پھنس گئے کیونکہ ہمارے لیے وہ بھی کافی تھی. ہمارے لیے وہی کافی ہیں جو 2-3 آپ نے نقل کر دیا. پچھتاتے کہ 2-3 بھی کیوں آ گئیں، یہ 2-3 بھی ہم نے کیوں رکھ دی، یہ بھی نکال دیتے. جیسے کسی ہستی سے تو ایک بھی حدیث نہیں لی انہوں نے. خیر چلیے. والذی خلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لعہد النبی الامی انہ لا یحب الا مومن ولا یبغضنی الا منافق. یہ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں. اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شکافتہ کیا اور جس نے انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کو خلق کیا. اللہ کے رسول نے مجھ سے عہد لیا، عہد کیا. اللہ کے رسول نے مجھ سے، یعنی مولا فرمانے اللہ کے رسول نے مجھ سے عہد کیا. انہ لعہد النبی الامی، اللہ کے رسول نے مجھ سے عہد کیا. انہ لا یحب، مجھے بتایا مجھ سے عہد کیا کہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا الا مومن، سوائے مومن کے. یعنی جو بھی مومن ہوگا اس کی علامت پہچان ہی ہوگی کہ وہ علی سے محبت کرے گا. معیار آ گیا. ابھی آگے لے کے چلیں گے، اسی کے لیے تو لائے ہیں آپ کو 3 دن سے. میں زمین انوار کہتے ہیں، دیکھیے ابھی کہاں تک جاتی ہے بات. لا یحبی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق. یہ لفظ بلفظ اس لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ کوئی ایک لفظ کو بھی نہ کہے کہ صاحب یہ یوں نہیں تھا، صحیح مسلم میں ایسے تھا. اس لیے لکھ کر لایا کہ غلطی کے کوئی ذرا سا بھی ذرہ برابر بھی امکان نہ رہے. اگرچہ کہ حدیث کب کی مومن کو تقریباً یاد ہے، لیکن میں وہ لفظوں پہ زور دے رہا ہوں جو لفظ ہیں اس صحیح کتاب کے، اس صحیح مسلم کے. بتاتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانوں کو شگافتہ کیا، انسان کو پیدا کیا. رسول اللہ نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے. اور رسول اللہ نے مجھ سے عہد کیا تھا، صلوات بھی اللہم صلی اللہ، عہد کیا تھا کہ مجھ سے کوئی بغض نہیں کرے گا سوائے منافق کے. تو جہاں جہاں علی کا بغض نظر آ جائے، کتنی آسانی کر دی اللہ کے رسول نے پہچاننے میں کہ مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو علی کا ذکر چھیڑ دو. منہ بن جاتے ہیں لوگوں کے، منہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. یہ اصول ہے. ہمارے جتنے علماء ہیں نا، مراجع الزام، یہ ساری کتابیں انہوں نے اتنی موٹی موٹی کیوں لکھی؟ اسے تو لکھی ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ علی کی یاد سے غافل ہو جاؤ تم. نہیں، چلیے اس کے بعد میں بات کر لیں گے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب آئیے مسند احمد بن حنبل، یہی روایت دیکھیں. اب لفظ بدل جائیں گے، مفہوم وہی رہے گا. یہاں پہ مولا کائنات سے نقل کرتے ہیں دوسری جگہ، یعنی مسند احمد بن حنبل میں کہ لعہد النبی الامی الیہ، مجھ سے عہد کیا اللہ کے رسول نے. امی کا بھی یہاں پہ ذکر ہے، لفظ نبی الامی، امی نبی نے. موقع ملے گا تو پہلے کر چکے ہیں تشریح، پھر کر دیں گے امی کی تشریح کسی دن، یاد دلا دیجیے گا انہی مجالس میں. لا یحبک الا مومن، وہاں کیا تھا؟ لا یحبی الا مومن، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرے گا سوائے. اب یہاں مولا قول کو نقل کر رہے ہیں، ہے وہی حدیث. لا یحبک، یعنی اللہ کے رسول نے مجھ سے عہد کیا کہ یا علی لا یحبک الا مومن، تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے. ولا یبغضک الا منافق، اور تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا، کوئی دشمنی نہیں رکھے گا سوائے منافق. معیار ہوا، میزان ہوا. اب آئیے نہج البلاغہ میں مولا کیا فرماتے ہیں. صلوات دیجیے محمد علی. آئیے خاص الفاظ مولا کے، اور کیا حقیقت ہے. ہزاروں لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد بھی آج کے دور میں دیکھ لیجئے کوئی مومن علی کی محبت سے ہاتھ اٹھانے پر تیار ہے؟
ساری مصیبتیں اپنی جگہ، لیکن اندر سے دل کو ٹٹولو تو بس علی ہی علی ہے نا۔ اب کیوں ہے؟ اب آئیے مولا فرما رہے ہیں، ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم باتیں کرتے ہیں تو کچھ طرف سے اعتراض، خواہ کا اعتراض کھڑا کر دیتے، یہ زیادہ ذکر کر دیتے، فضائل زیادہ پڑھ دیتے۔ خدا کے بندو، کسی میں ہمت علی کے فضائل زیادہ پڑھ دے، کسی کو معلوم ہی نہیں تو فضائل کہاں سے پڑھے گا؟ معلوم ہی نہیں علی کے فضائل۔ بھائی یہ تو چند چیزیں ہیں، انہیں میں زندگی قیامت تک گزر جائے گی، علی کے فضائل نہیں ختم ہوتے۔ حق کون ادا کر سکتا ہے؟ ہاں بس یہ ہے کہ وہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول۔ لو ضرب، تو اب یہ مولا فرما رہے، لو ضرب تو خیشوم المومن بہذا سیفی علی ان یبغضنی، اگر میں مومن کی ناک پر اپنی اس تلوار سے ضربیں لگاؤں، مولا فرماتے اگر میں مومن کی ناک پر اپنی اس تلوار سے، لو ضرب تو خیشوم المومن بہذا سیفی علی ان یبغضنی ما ابغضنی، اس بات پر ضربیں لگاؤں کہ یہ مجھ سے نفرت کرے، یہ مجھ سے دشمنی کرے، یہ مجھ سے بغض رکھے۔ مولا فرما رہے ہیں لو ضرب، یعنی اگر میں خود بھی تلوار سے اس کو ماروں، لفظ تو ناک کا ہے نا، لیکن مطلب کیا کہ میں اس کو ماروں، اس بات کے لیے ماروں کہ مجھ سے نفرت کر، ما ابغضنی، یہ کبھی بھی مجھ سے نفرت نہیں کرے گا۔ یعنی مولا کے فضائل تو اپنی جگہ، مولا نہج البلاغہ میں اپنے چاہنے والے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ آسان نہ سمجھنا، وہ جیسے ہمارے محاورے کی آج کی زبان رائج ہو گئی کہ ہلکا نہ لینا، علی کے شیعوں کو سبک نہ سمجھنا، علی کے شیعوں کو اگر میں اپنی تلوار سے بھی ان پر ضربے ماروں گا اس بات پر کہ یہ مجھ سے نفرت کریں، یہ مجھ سے بغض کریں، یہ مجھ سے دشمنی کریں، ما بغضنی، میرا چاہنے والا، میرا مومن کبھی بھی مجھ سے بغض نہیں رکھے گا، یعنی میرے مارنے کے بعد کہ میں مار رہا ہوں پھر بھی نہیں مانے گا، مجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ اور ولو سببت الدنیا بجماتها علی المنافق الا ان یحبنی لا یحبنی الا ان یحبنی ما احبنی، اور اگر یہی منافق کو میں دنیا کے سارے خزانے دے دوں، ولو سببت الدنیا بجماتها، ساری دنیا منافق کے سامنے ڈال دوں اور سارے خزانوں کے ساتھ ڈال دوں، کس بات پر؟ الا ان یحبنی، مجھ سے محبت کر لے، ما احبنی، منافق کو ساری دنیا کے فائدے بھی دے دوں، یہ جب بھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اور یہ ہم نے بڑے مناظر دیکھے اس دنیا میں، دیکھے ابھی بھی دیکھے اور مسلسل دیکھ رہے ہیں، تاریخوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ دے دیا جائے ان کو، پھر بھی علی کا بغض ان کے دل سے نہیں نکلتا۔ تو یہ مولا کا ایک قول ہے۔ اچھا یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی مولا خود بتا رہے ہیں، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَضَى فَانْقَضَى عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّي أَنَّهُ قَالَ، اور ایسا اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول کی زبان پر جاری ہو گیا ہے، یہ طے ہو گیا ہے۔ کیسے طے ہو گیا؟ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کی زبان پر یہ جاری ہو گیا، یہ فیصلہ ہو گیا، منظور ہو گیا، یعنی یہی قضا فانقضا، نہیں یہ جاری ہوا، طے ہو گیا، فانقضا بس یہ طے ہو گیا، انہ قال، اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا علی لا یبغضک الا لا یبغضک مومن ولا یحبک منافق، لا یبغضک مومن، مومن کبھی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا، کتنی مشکلات میں چلا جائے۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا، اس کو تو زیادہ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہزاروں شہید ہو گئے، ہزاروں لاشیں اٹھانے کے بعد کسی کے دل میں بدگمانی آئی اپنے مولا کی طرف سے؟ آپ کی یہاں ہزاروں، عراق میں لاکھوں، اور ممالک کو بھی شامل کر لیجئے، شام، لبنان، یمن، ایران، سب جگہ لاکھوں، بھائی لاکھوں۔ یہ گزشتہ 40 سال میں کوئی تقریباً 70-80 لاکھ کے قریب مومنین شہید کیے گئے ہیں ساری دنیا میں، معلوم ہے؟ 70-80 لاکھ، جی میرے پاس تو میں زبانی موٹا بھی حساب آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن بہرحال اتنا یقین رکھیے میری بات پہ، ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات، 70-80 لاکھ، کیوں معلوم ہے نا، بات وہی کریں گے جس کا ہم جواب دے سکیں، ایسے ہوا میں تھوڑی بات کر رہے ہیں بھائی، جس کا ہمارے پاس دلیل ہے، ثبوت ہے، وہی تو بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ 70-80 لاکھ شہید ہو گئے، کہیں آپ نے کمی دیکھی علی کے ذکر میں، علی کی محبت میں؟ کچھ دیر کے لیے سوچو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ ارے بھائی اسی لیے تو ہو رہا ہے کہ علی کا نام لیتے ہو، اسی لیے ہو رہا ہے نا، اسی لیے ہو رہا ہے۔ تو معیار کیا بتایا اللہ کے رسول نے؟ علی کی محبت،
بس یہ بات آ گئی وہ پہلی مجلس میں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا مسئلہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ فرما رہا ہے سورہ آل عمران کی 31ویں آیت پہلی مجلس میں، اگر یاد ہو، اب آگے نا واپس وہیں پر ہم لے آئے نا آپ کو کہ حبیب کہہ دیجئے ان سے اللہ سے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو میرا اتباع کرنا۔ کہاں ڈھونڈ رہے ہو اتباع؟ اب سمجھ میں آیا اتباع کسے کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول بار بار فرما رہا ہے یہ علی یہ علی یہ علی میزان ہے، معیار ہے ایمان کا اور نفاق کا۔ آپ مانے یا نہ مانے، بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، ٹھیک ہے نا بھائی، وہ سب جانتے تھے اس معیار کو۔ اگر جانتے نہ ہوتے تو علی کے روح انور کو دیکھ کر عبادت نہ کرتے ہوتے، عبادت کرتے تھے نا علی کے رخ انور کو دیکھ کر۔ ایسی ہے نا کرم اللہ وجہہ، ہماریاں نہیں ہے لقب، بھائی مانتے ہیں ہم لیکن کہتے تھوڑی ہیں، ہم تو سیدھا سیدھا مولا کائنات، اور اگر علی کہیں تو ساتھ میں علیہ الصلوۃ والسلام، ہے نا، علی علیہ الصلوۃ، بس یہی کہتے، وہ کہتے رہیں گے۔ اب کوئی لکھ کے بیٹھا ہوا ہے، ہم لکھ رہے ہیں قانون بنانے نہیں کہا جائے، ہاں بڑے تمہارے ابا کے قانون نہیں مانے ہم نے، تمہارے بڑوں کے قانون نہیں مانے، بنی امیہ کے نہیں مانے، بنی عباس کے نہیں مانے، تم چیلے چپیٹوں کے مانیں گے ہم؟ عجیب عجیب، وہ بات کرو جس پہ تمہاری ذلت نہ ہو، ایسے قانون بنانے کی بات نہ کرو جن کا نتیجہ سوائے ذلت و رسوائی کے تاریخ میں نہ پہلے کبھی ملا تمہیں نہ اب ملے گا۔ اب بھی ذلت و رسوائی، تمہارے لکھنے سے ہم مان لیں گے؟ تمہارے بڑوں نے پتہ نہیں کیا کیا لکھا، 90 سال ممبروں سے میرے مولا پہ سب و شتم کرتے رہے، نتیجہ کیا ہوا؟ تم نے 90 سال کیا، اب بھگتو 90,000 سال تک۔ اگر یہ دنیا چل رہی ہے 90,000 سال تک چلنے والی تو نہیں، لیکن میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، جب تک چل رہی ہے بھگتتے رہو۔ چلو ہاتھ بھیجیے محمد عالم۔ علامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سلوات۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ وہ صحت و سلامتی بھی یاد آ گیا کل کی طرح مجھے، کیونکہ مسلسل وہ میسیج آ رہے ہیں، یہ ساری دنیا میں جو مومنین مشاہدہ کر رہے ہیں، مومنین و مومنات، وہ اپنے مریضوں کی صحت یابی کے لیے دعا کے لیے ضرور کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہماری مجلس کا فارمیٹ ایسا چل رہا ہے کہ ہم بعد میں دعا وغیرہ نہیں کرا سکتے، تو بیچ میں کل بھی ہم نے ایک جملہ کہہ دیا تھا، اور اب بھی، اور انگلینڈ سے بھی کچھ لوگوں نے، بھارت میں بھی ہمارے مومنین مومنات دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ایمان کی کوئی سرحد نہیں ہے نا، ایمان کی کوئی سرحد، وہ اس کی سب سے بڑا ثبوت دیں آپ کو۔ دیکھیے یہ بھی معیار اور میزان کی بات کریں نا، کسی کا شیعہ کا معیار دیکھنا ہے، کسی مومن کا معیار دیکھنا ہے ایمان کا، کیسے پرکھیں، کس طرح سے پرکھیں؟ پیمانے تو بہت ہیں، مگر آج کے زمانے میں ایک پیمانہ آپ کو بتا دیتے ہیں، اور جہاں بھی پوری دنیا میں ہماری آواز جا رہی ہے اور لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے معیار دے رہے ہیں، معیار یاد رکھیں۔ اچھا یہ بتائیے، لبنان میں مومنین پر جب کوئی قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، آپ درد محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں نا؟ اگر آپ تکلیف محسوس نہیں کرتے نا تو پھر آپ اپنے ایمان میں غور کیجئے گا، کمی ہے۔ یمن میں مومنین پر اگر تکلیف کوئی آفت پہنچے، تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ نہیں؟ شام میں، عراق میں، ایران میں، پاکستان میں، ہے نا ایسا؟ بس ایمان کی سرحد نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بتائیے، ہماری بڑی دشمنی نا سرحدی ہے نا، ہندوستان پاکستان ہر وقت لگا رہتا ہے، اسکول میں بھی، کالج میں بھی، ٹی وی پر بھی لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اور یہ آواز ساری دنیا میں جاری ہے میری، میں ڈرتا ورتا نہیں بھائی کسی سے، آپ لوگ جانتے ہو، ہاں وہ حکومتوں کی مجھے پرواہ نہیں ہوتی، آپ جانتے ہیں، ہمیشہ بولتے رہیں۔ کوئی کبھی لوگ ایک بعض طرف سے الزام لگاتے ہیں، جب ہم کسی کی حمایت کر رہے ہیں، بھائی مظلوم کی حمایت کر رہے ہیں تو الزام لگا دیتے ہیں۔ سب اپنے ملک میں تو دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ارے دیکھ رہے ہیں نا، 40 سال سے میدان میں کھڑے میں، کب خاموش رہے بتاؤ؟ کس زمانے میں خاموش رہے؟ وہ جنرل ضیاء الحق ملعون سے لے کر آج کے ملعونوں تک کو ہم نے، چاہے وہ اقتدار میں ہو یا نہ ہو، ہم نے کس کو معاف کیا؟ میدان میں کھڑے رہے، بول رہے ہیں مسلسل ظلم کے خلاف، آواز اٹھاتے رہے۔ تو یہ اعتراض بجا نہیں ہے آپ کا کہ اپنے ملک کو دیکھیے، اگر ظلم ہمارے ملک میں بھی ہوا اور ہو رہا ہے تو ہم اس کے خلاف بھی آواز بلند کرتے اور کرتے رہیں گے۔ کیوں؟
کہ ہم جو لعنت بھیجتے ہیں ظالموں پر وہ سرحدوں کی پابند نہیں ہوتی. ظالم کہیں کا بھی ہو اس پر لعنت ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہمارے پڑوس میں لڑائی چلتی رہتی ہے ہماری ان کی، ہندوستان پاکستان. لیکن ایک بات انصاف سے بتائیے، اگر وہاں کے مومنین پر خدا نہ کرے ہم یہ کہیں نہیں، لیکن فرض محال نہیں، کوئی آفت آ جائے، آپ کو دکھ ہوگا یا خوشی ہوگی؟ دکھ ہوگا نا. یہ اقرار کر رہے ہو تم، ریکارڈ ہو رہی ہے باتیں، اور یہ میں پورے پاکستان کے مومنین کی ضمانت دیتا ہوں. وہاں اگر کوئی آفت آ جائے تمہیں خوشی ہوگی یا تکلیف؟ خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ دکھ ہوگا نا. اگر نہیں ہوگا تو تم مومن نہیں. وہاں مومنین پر کوئی آفت آئے اور تمہارے دل میں درد نہ ہو، تکلیف محسوس نہ کرو، تو تم مومن نہیں. بالکل اسی طرح وہاں کے مومنین کے لیے پیغام دے رہا ہوں کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آ جائے یہاں تو کیا خوشیاں مناؤ گے وہاں؟ چلو اچھا ہوا پاکستان میں شیعوں پر یہ تکلیف آ گئی، یہ ہو گیا وہ نہیں. اگر ایسا کرتا ہے کوئی تو مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے. تو دنیا میں کہیں بھی کسی مومن پر آفت آئے گی، ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے اگر مومن ہے تو وہ درد محسوس کرے گا، اور اگر مومن نہیں تو ادھر ادھر کے بہانے تراشتا رہے گا. یہ دیکھو وہ دیکھو فلاں، دیکھو کیا ظالم ہوتا ہے کہیں کا بھی ہو. ظالم پاکستان کا ہو، ظالم ہے اس پر لعنت. ظالم ہندوستان کا ہو، اس پر لعنت. ظالم کہیں کا بھی ہو، اسرائیل کا ہو، کسی بھی دنیا میں کسی جگہ کا ہو، ظالموں پر لعنت بھیجی جاتی ہے. مظلوم کہیں کا بھی ہو ہمارا دوست ہے. یہ ہمیں کربلا سکھاتی ہے. یہ معیار دیا میرے مولا نے، یہ معیار دیا اللہ اور اس کے رسول نے، یہ معیار دیا علی و آل علی نے کہ ظلم کون للظالم خصما وللمظلوم اونا. صلوات بھیجیے محمد علیہ. چلیے اب بیان کو لاتے ہیں، اختتام کی طرف لاتے ہیں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ ذکر علی سے، بلکہ بعض تو صرف دیکھ کر علی کو عبادت کرتے تھے. معیار ہے نا، ہم معیار بتانے کی طرف ہیں بھی کل، اور یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. لیکن یہ دیکھ لیجیے کہاں سے بات شروع کی تھی، کرم اللہ وجہہ. ہم نہیں کہتے، لیکن ہم برا تھوڑی کہہ رہے ہیں. اچھا لقب ہے، اگر کوئی کہے گا تو منع تھوڑی کریں گے. ہے بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ. اچھا مجھے یاد ہے، میرا خیال ہے 5ویں کلاس میں تھا میں، جب میں نے پہلی بار یہ جملہ پڑھا تو مجھے عجیب سا لگا. میں نے گھر آ کے یہ کیا ہے، حضرت علی کو علیہ السلام نہیں لکھا، کرم اللہ وجہہ لکھ دیا. میں نے اپنے والد مرحوم ان کی خدمت میں آ کے، چھوٹا سا تھا، مجھے پورا واقعہ یاد ہے، بہت چھوٹا سا تھا، یہ جیسے معصوم بچے یہاں بیٹھے ہیں بالکل ایسے ہی تھا. تو میں وہاں چلا گیا، اب والد صاحب کے پاس میں نے کہا یہ کیا لکھا ہوا، یہ کرم اللہ وجہہ کیوں، یہ علیہ السلام کیوں لکھا ہے؟ وہ ابا مسکرائے، ہمارے خاص ان کا انداز تھا، مسکرا کے ان کا بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے. پھر انہوں نے پورا پس منظر بتایا، جب سے آج تک مجھے یاد ہے، پورا پس منظر یاد ہے کہ ایک بہت بڑے صحابی، بہت بزرگ، اور علی کو آتا دیکھا تو دیکھنے لگے، چہرے پہ نگاہیں جما دی، مسکراہٹ کے. دوسروں نے دیکھا کیا دیکھ رہے ہیں. جب علی آتے ہیں آپ ایسے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں علی کے چہرے کو، علی کے چہرے کو دیکھنا. تو انہوں نے فرمایا، نام میں نہیں لے رہا، وہ جب سوالات کریں گے نا دوسرے لوگ اپنے علماء سے، تو ان کے علماء خود ایمانداری سے بتائیں گے کہ کس نے کہا تھا. اور ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ جب تمہارے بچے تم سے پوچھیں کہ وہ کون تھا تو صحیح نام بتانا، غلط نہ بتانا. میں نہیں بتا رہا نام، میں نہیں لے رہا نام، جان کے نہیں لے رہا نام. تو بزرگ صحابی نے دیکھا، دیکھتے رہ گئے. دوسرے صحابہ نے پوچھا یہ جب علی آتے ہیں آپ اس ان کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تو ان صحابی نے گواہی دی کہ میں نے اللہ کے رسول کو کہتے سنا، النظر علی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت. تو اس کے بعد سے سب نے کہنا شروع کیا کرم اللہ وجہہ، یعنی وہ علی جس کے چہرے کو اللہ نے مکرم بنا دیا. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. بس یہاں سے بات کو لے کر آگے چلیں گے. اب آگے آہستہ آہستہ معیار کے اوپر آگے نا، یہ معیار یاد ہے. میں نے ایک آپ کو پیغام اس میں دیا ہے، فراموش نہ کیجیے گا کہ کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے نفرت کرنی ہے. ظالم سے نفرت، چاہے اپنے گھر میں ہو نفرت. محبت مظلوم سے کرنی ہے، چاہے وہ کہیں دشمن سرزمین میں مظلوم ہو، کہیں بھی مظلوم، کہیں کا مظلوم. فلسطین کا مظلوم ہے تو چاہے ساری دنیا عرب اسرائیل کو قبول کر لے، لیکن ہمیں فلسطینیوں کی حمایت کرنی ہے. مکتب الگ ہے، بے شک ہوا کرے مکتب الگ، مظلوم ہے کہ نہیں ہے نا. اب میرے بھائیوں، برا ماننے کی بات ہے، اگر کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے
اور ان کی حمایت کی جائے تو اس کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ اپنے گھر کو دیکھو. یہ جواب تھوڑی ہوتا بھائی کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے. ہم کہہ تو رہے ہیں آپ سے کہ ظالم کہیں کا بھی ہو ہم اس کو کبھی نہیں مانتے. کیوں؟ حسینیت ہمیں یہ اجازت ہی نہیں دیتی کہ کہیں بھی ظلم ہو اور ظالم کی حمایت کریں. کوئی شیعہ، کوئی علی کا ماننے والا، کوئی کربلا کا ماننے والا، کوئی حسین کا ماننے والا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ظالم کی حمایت کرے؟ ظلم کہیں بھی ہوگا ظلم ہے. لہذا اس اصول کو یاد رکھے گا جو میں نے آپ کو بتا دیا. مظلوم کہیں کا بھی ہو ہمارا ہے، ظالم ہمارے گھر میں بھی ہو ہمارا نہیں ہے، ہمارا دشمن. ٹھیک ہے نا؟ یہ حسین نے سکھایا. بس جانتے ہیں نا آپ کہ کوفے میں کیسے کیسے لوگ تھے. محبت کا دعویٰ کیا حسین سے، سب نے محبت کا دعویٰ کیا. اور جب میدان عمل کا وقت ہے، وعدہ پورا کرنے کا وقت ہے تو علی کے شیعہ مجلس کوئی رسمی کاروائی نہیں ہے. اس کو ایک رسمی کاروائی سمجھ کے نہ کرنا کہ آ کے بیٹھ گئے، گریہ کیا، چلے گئے، ثواب ہو گیا. ہاں ثواب ہو گیا، میں کب منع کر رہا ہوں کہ گریے میں ثواب نہیں ہے. حسین پر روئے آپ، فرزند زہرا پہ روئے، آپ نے گریہ کیا، ثواب ہو گیا. لیکن عزیزو اس گریے کے دوران اگر ظلم سے نفرت ہی پیدا نہ ہوئی، یزید وقت کو پہچانا ہی نہیں، وقت کے مظلوموں کو پہچانا ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یاد رکھو کوفے والوں نے محبت کا دعویٰ کیا تھا، معرفت نہیں تھی حسین کی. معرفت ہوتی نا تو اپنے بال بچوں کو نہیں دیکھتے، اپنے گھر بار کو نہیں دیکھتے، اپنی نوکری کو نہیں دیکھتے، اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھتے. اگر معرفت ہوتی تو ساری پابندیاں توڑ کے کربلا پہنچ جاتے ہے نا. اور جسے معرفت تھی اس نے اپنے آپ کو چھپایا، یا یوں کہیے کہ تقیے میں رکھا. لوگ بہت حیران تھے کہ حبیب ابن مظاہر یہ تو بہت مولا حسین کرتا ہے، اور بچپن کے دوست، اور کیسے کیسے واقعات ان سے منسوب. یوں کہیے کہ بعض جگہ تو یہ واقعات بھی درج ہیں کہ دوسری زندگی ہی حسین کے سبب سے ملی ہے نا جناب حبیب ابن مظاہر کو. لیکن سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حیران ہیں کہ آرام سے بیٹھے ہیں گھر میں بالکل خاموش. مختار شہید ہو گئے، ساتھی شہید ہو گئے، ساتھی زندان میں چلے گئے، لیکن حبیب ابن مظاہر خاموش. جانتے ہیں کیوں خاموش؟ حبیب ابن مظاہر کو معلوم ہے کہ کوفیوں نے دغا کر دی، بے وفائی کر دی، اور حسین پہنچنے والے یہاں. کیوں اپنے آپ کو خاموش سے چھپا لیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں گرفتار کر لیا جاؤں. گرفتاری سے ڈرتے ہیں؟ نہیں، گرفتاری سے اپنے آپ کو اس لیے بچانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو میں گرفتار کر لیا جاؤں اور حسین کی نصرت کرنے سے رہ جاؤں. میں نے وعدہ کیا ہے میں خط لکھنے والے میں ہوں. تو ایسے ایسے بھی خط لکھنے والے تھے نا حبیب ابن مظاہر جیسے، میں خط لکھنے والوں میں ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حسین کی نصرت کو نہ جاؤں؟ لہٰذا خاموشی سے بس شب و روز گزار رہے ہیں، خاموشی سے. اور حاکم ابن زیاد بھی مطمئن ہے کہ اس کے مخبرین نے بتایا کہ نہیں، حبیب ابن مظاہر کو کوئی دلچسپی نہیں حسین کی نصرت کرنے سے، حسین کی مدد کرنے سے. اور جناب حبیب ابن مظاہر کیسے دن گزار رہے ہیں تاکہ وہ آ جائے وقت اور میں خاموشی سے مجھے معلوم ہو اور میں اپنے مولا کی مدد کے لیے چلا جاؤں. ادھر حسین پہنچ گئے کربلا، اور کربلا پہنچتے ہی آپ نے خط لکھے، بہت سارے خط، بصرے بھی بھیجے، اور بصرے سے بھی خط کا جواب آیا تھا. میں سال گزشتہ انصار حسینی کے باب میں پڑھ چکا ہوں. یزید اور یزید اس طرح کا نام ہے ان کا، یزید بھی کہتے ہیں، یزید بھی کہتے ہیں. 4 اس نام کے شہداء ہیں انصار حسینی میں جو وہاں سے تشریف لائے تھے، بصرہ سے مدد کرنے تھے، اپنے بیٹوں کے ساتھ تشریف لائے تھے. یزید ابن ثبیت سے ثبیت، اور ان کے 2 بیٹے وہ بھی شہید ہوئے تھے کربلا میں. تو خط ایسا نہیں کہ خط رائے گاہ چلے گئے، وہاں سے بھی آئے تھے. ایک خط لکھا کوفے میں، اور کوفے کی ناکہ بندی ہے، چاروں طرف سے بند ہے، کوفہ بند ہے، ناکہ بندی ہے کوفے کی. کوئی نہ آ سکتا ہے، نہ کوئی، یعنی نہ اندر سے کوئی باہر آ سکتا ہے کوفے سے، نہ کوفے سے. جیسے آج کل ایک اصطلاح چل رہی ہے نا، لاک ڈاؤن، چاروں طرف سے بند، سخت کرفیو، اس سے بھی آگے کی بات، کرفیو لگا ہوا ہے کوفے میں. اپنے خاص ایک غلام کو خط دیا، جائیے حبیب کو خط پہنچائیے، کسی بھی طرح حبیب کو یہ خط ملنا چاہیے. بہرحال وہ جناب ٹرینڈ جس کو کہتے ہیں نا، وہ تجربے کار غلام راستہ بنا کے کسی طرح کوفے میں پہنچ گیا. گھر پہنچا، گھر سے بیوی نے بتایا، زوجہ نے بتایا کہ بازار گئے. بازار میں ڈھونڈا، دیکھا ایک دکان سے خضاب لے رہے ہیں. سرگوشی کے عالم میں اس سے کہا انا قاصد الحسین، حسین کا قاصد ہوں. جلدی سے ہاتھ پکڑ کے گوشے میں لے گئے. حبیب کیا پیغام لایا ہے؟ اس نے لباس میں چھپا ہوا خط نکالا، حسین کو دیا، ہاتھ میں دے دیا.
جناب حبیب ابن مظاہر کے. حبیب ابن مظاہر نے خط پڑھا اور چہرے پہ پریشانی بھی، فکر بھی اور سلوٹیں بھی نمودار ہو گئی، جس کو کہتے ہیں پیشانی پہ بل پڑنا. ظاہر ہے کہ اس خط میں یہی لکھا ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں، وہ خط بیان کیا جاتا ہے. کیا ہے؟ اپنے بچپن کے دوست فقیہ کوفہ، کیا لکھا؟ فقیہ کوفہ. فقیہ کوفہ حبیب ابن مظاہر کے نام. حبیب میں حسین ابن علی کی طرف سے، حبیب میرے بچپن کے دوست، میں کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں آ گیا ہوں، جتنی جلد ہو سکے میری مدد کو پہنچو. یہ خط کے مضمون کا خلاصہ ہے. جناب حبیب نے دوسرا راستہ اختیار کیا، غلام سے کہا تو الگ پہنچ. گھر آئے، مہمان خانے میں غلام کو بٹھایا. اب جب گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا، زوجہ دسترخوان لگائے بیٹھی ہے. بیٹھ گئے لیکن پریشان ہے. زوجہ نے کہا حسین کا قاصد آیا تھا، میرے مولا کا قاصد آیا تھا، خیر تو ہے؟ پہلے جب بھی قاصد آتا تھا تو بہت خوش ہوتا تھا، آج کیا ہوا، پریشان کیوں؟ پریشان ہو گیا. کہ پریشانی کی بات ہے، یہ خط نکال کے اس نے رکھ دیا سامنے. یہ خط دیکھو، خط آیا ہے، میرا حسین مصیبتوں میں گر گیا، دشمنوں میں. تو پھر زوجہ نے کہا پھر کیا پریشانی کی کیا بات ہے، کیا سوچ رہا ہے؟ کہا سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں. سب نے تو چھوڑ دیا نا ساتھ، سب نے تو چھوڑ دیا کوفے والوں نے، میں اکیلا جا کے کیا کر لوں گا. مطلب یہ ہے کہ میں اکیلا کیا کر لوں گا. اکثر لوگ کہتے ہیں ہم اکیلے کیا کر لیں گے. حبیب نے وہی عکاسی کر دی سب کے مزاجوں کی، سب کے مزاجوں کی عکاسی کر دی کہ یہ ہے، میں اکیلا کیا کر لوں گا. بس زوجہ نے جو ہی یہ الفاظ سنے، کھڑی ہوئی اپنی جگہ سے، کہتے ہیں کہ اپنی چادر حبیب کے اوپر پھینک دی، یا بعض کتب مقاتل میں کہ اپنی چوڑیاں اتار کے اس کو دے دی کہ یہ پہن کر بیٹھ. اور دیوار پر لگی ہوئی حبیب کی تلوار کے قبضے پر ہاتھ ڈالا، نیام سے باہر کیا تلوار کو، تو بیٹھ اور سوچ کہ تجھے کیا کرنا ہے، میں اپنے مولا کی مدد کے لیے جاؤں. حبیب یہ تو نے کیسی بات کر دی، تجھ سے یہ توقع نہیں تھی. یہی دوست تھی، یہی آقا اور غلامی کا رشتہ ہے کہ تیرا مولا دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہے اور تو سوچ رہا ہے کہ جائے کہ نہ جائے. بس حبیب کھڑا ہوا، چادر اپنی زوجہ کے سر پہ ڈالی، بیٹھ جائے، اطمینان سے بیٹھ جائے. بس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کوفے کی دوسری عورتوں کی طرح کہیں تیرے بھی ارادے بدل تو نہیں گئے، تو بھی اپنے عہد و پیمان سے، قول و قرار سے مکر تو نہیں گئی. بیٹھ جا. ایسا ہو سکتا ہے کہ حسین بلائے اور حبیب نہ جائے، امکان ہے کہ حسین بلائے اور حبیب نہ جائے. تیاری کی، قاصد کو روانہ کیا، غلام کو طلب کیا، الگ الگ مقامات، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ کیا ہے، ناکہ بندی ہے، کوفے کی ناکہ بندی ہے، سارے راستے بند. ایک مقام طے کیا غلام سے کہ نصف شب کے بعد مجھے فلاں جگہ پہ ملنا. رات کو حبیب کو راستہ بنانے میں دیر لگی، گلیوں سے نکلنا، کوچوں سے نکلنا، ظاہر بند، ہر جگہ پہرے دار، ہر جگہ سپاہی ابن زیاد کے معین ہے، کوئی نکلنے نہ پائے گھر سے باہر. پہنچا تو دیر ہو گئی. جب اس مقررہ مقام پر پہنچا تو کیا دیکھا کہ غلام گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ پھیر رہا ہے اور گھوڑا پیر پٹخ رہا ہے بے چینی سے. غلام کہہ رہا ہے اس سے کہ دیکھ کچھ دیر اور انتظار کروں گا، اگر میرا مولا نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کے فرزند زہرا کی مدد کے لیے جاؤں. حیران ہو کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے حبیب. اے پالنے والے، اے بار الہ، یہ کیسا وقت آ گیا علیہ رسول پہ، غلام سبقت کر رہے ہیں آقاؤں پہ. دعا دی غلام کو، آگے بڑھ کر گلے سے لگایا کہ مجھے راستہ بنانے میں دیر ہوئی، بھلا ہو سکتا ہے کہ میرا مولا بلائے اور میں نہ جاؤں. اب ادھر صبح ہوئی، حسین نماز پڑھ چکے، مسند بچھا دی گئی اور تمام اصحاب کے حلقے میں حسین بیٹھے، نگاہیں کوفے سے آنے والے راستے کی طرف ہیں. کچھ ہی دیر کے بعد گرد و غبار نمودار ہوا، حسین کے چہرے پہ تبسم کے آثار. گرد و غبار چھٹا، دو سوار نمودار ہوئے. حسین نے تکبیر کی آواز بلند کی، اللہ اکبر. ادھر حسین نے تکبیر بلند کی، تمام صحابہ نے، انصار حسینی نے تکبیر کا جواب دیا، اللہ اکبر. سمجھ گئے کوئی ہمارا بھی چاہنے والا آ رہا ہے. حسین نے آواز دی، عباس ابن اوسجہ جاؤ، استقبال کو جاؤ، سب میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. بس حبیب کا نام سنا چہرے کھل اٹھے انصار حسینی کے. ایک کہتے ہیں کہ پورا جلوس استقبال کے لیے بڑھا. عباس بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، زہیر بن قین بھی ہیں، ابن اوسجہ بھی ہیں، سب جا رہے ہیں. اب جب اتنی بڑی شخصیتوں کو آتے دیکھا، خاص طور پہ عباس و علی اکبر کو دیکھا، گھبرا کے حبیب اپنے گھوڑے سے اتر آیا.
دست بستہ کہتا ہے کہ مولا میں کہاں، فرزند بوتراب کہاں، آپ میرے استقبال کے لیے کہا حبیب میرے مولا نے حکم دیا ہے، میرے مولا نے تیرے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ اب یہ تمام انصار حسینی اپنے جلو میں لیے ہوئے، اپنے حلقے میں لیے ہوئے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو ہی حبیب قریب پہنچا حسین کے زانوں کے بل چلنا شروع کیا، حسین کے قدموں میں جا کے گر گیا۔ اچھا حبیب نے کچھ بھی نہیں پوچھا کہ مولا آپ کے ساتھ کتنے ہیں اور سامنے والا لشکر کتنا بڑا ہے۔ حبیب نے بس ایک سوال کیا، مولا مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ یہ ہوتے ہیں جانثار، یہ ہوتے ہیں جانثار حقیقی۔ مولا مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی؟ حسین نے گلے سے لگا کے کسر اٹھایا، گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، نہیں حبیب بالکل صحیح وقت پہ آ گئے، بالکل صحیح وقت پہ آ گئے۔ باری باری تمام انصار حسینی معانقہ کر رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں۔ اتنے میں جناب فضہ پہنچی، حبیب کو سلام کر کے فرماتی ہیں حبیب تجھے مبارک ہو۔ حبیب حیران ہو کر کہتے ہیں کہ اماں فضہ میرے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ میں اپنے مولا کی بارگاہ میں ہوں، لیکن آپ کا لہجہ کچھ اور کہہ رہا ہے، کس بات کی مبارکباد دینی ہے؟ فضہ فرماتی ہیں حبیب آپ کو مبارکباد کیوں نہ دوں، میری شہزادی نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ میری شہزادی ثانیہ زہرا فرماتی ہیں جاؤ میرا بھائی حبیب آیا ہے، میرے بھائی حبیب کو میرا سلام کہو اور شکریہ ادا کرو کہ تیرا شکریہ کہ تو اس کڑے وقت میں، کڑی آزمائش میں ہماری مدد کے لیے پہنچا۔ بس اتنا سننا تھا، حبیب نے اپنا ماما پھینک دیا، گریبان چاک کر ڈالا، خاک اٹھا کے اپنے منہ پہ، اپنے سر پہ ڈالتا ہے، منہ پیٹ رہا ہے، سینہ پیٹ رہا ہے، چلا رہا ہے پروردگار میں آج ہی کے دن کے لیے زندہ رہ گیا تھا، یہ دن بھی مجھے دیکھنا تھا، یہ کیسا وقت ہے آل رسول پر کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہیں۔ یہاں روایت ختم ہو جاتی ہے نا، میں ہمیشہ دو تین جملے کہتا ہوں، حبیب آپ کو نہیں معلوم ثانیہ زہرا کو اپنے بھائیوں پہ کتنا مان ہے، کتنی مطمئن ہے زینب، جس کے اتنے بھائیوں اور ایسے بھائی ہوں، کس کی مجال ہے اس کے سر سے چادر چھینے گا، کس کی مجال ہے اس کے بازوں میں رسن باندھے گا، کس کی مجال ہے اس کو بازاروں میں کشاں کشاں اسیر بنا کر لے جائے گا۔ ہاں اے حبیب، عصر عاشور کے بعد یہی زینب اپنے ایک ایک بھائی کو آواز دے رہی ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ القمہ کے ساحل پہ شہداء کے لاشیں تڑپتے ہوں گے، آوازیں آتی ہوں گی اے آل رسول کیا کرے، موت نے مجبور کر دیا، آپ پھر زندگی دلوا دیجئے، پھر اسی طرح آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔